جو سب سے زیادہ ایمان والے جو فیل ہوتے ہیں وہ اللہ کے رب ہونے کے یقین میں فیل ہوتے ہیں۔ نہ تو ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی پتھر کو تھوڑا ہی سجدہ کرے گا، بندر کو تھوڑا ہی سجدہ کرے گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، نہ ڈاکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ تتنزل کا مطلب بڑا خوبصورت ہے، یہ نہیں کہ بس فرشتے آ گئے، نہیں نہیں نہیں، فرشتے ٹولی بنا بنا کے اترتے رہتے ہیں جب تک اس کی روح نہیں نکلتے، فرشتے آتے رہتے ہیں۔ تتنزل اس میں تکرار ہے، ایک ٹولی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی۔ جب حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ ان کے گھر گئے تو آپ کی میت کمرے میں تھی اور کمرہ بالکل خالی تھا، تو آپ کمرے میں ایسے داخل ہوئے، جیسے جگہ بنا کے نہیں، ادھر سے کوئی بچہ آنا چاہے تو وہ سیدھا آئے گا، ایسے سے آئے گا کیونکہ رش ہے، تو میرے نبی ایسے ایسے، اور پھر سرہانے ایسے کر کے بیٹھے ایسے۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، بندہ تو ایک نہیں ہے، آپ تو ایسے داخل ہوئے ہیں جیسے رش ہے اور ایسے بیٹھے ہیں جیسے جگہ کوئی نہیں۔ کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے اللہ دکھا رہا ہے، کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، ان کو چیر کے آیا ہوں، اور ابھی ایک فرشتے نے اپنا پر سکیڑ کے مجھے بیٹھنے کی جگہ دی۔ تو اس طرح جب کوئی اللہ کا پیارا جاتا ہے، جانے پچھلوں کے لیے غم ہے لیکن جانے والے کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا کوئی مقام نہیں۔ تتنزل ایسے بار 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 آتے 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 آتے، تتنزل علیہم الملائکہ، اور پھر وہ آ کے کیا کرتے ہیں؟ اس وقت جانے والا دو چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، آگے کا دھیان ہوتا ہے کہ اندیکھا راستہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا فطری فکر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بچوں کا، بیوی کا کیا بنے گا، یہ ہر نیک سب کو یہ خیالات۔ تو وہ دو باتیں کہتے ہیں، لا تخافو، حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب ڈرے مت، لائن کلیئر ہے، راستہ صاف ہے، ولا تحزنوا، آپ بچوں کا غم نہ کریں، بیوی کے غم نہ کریں، ان کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اگلے کا خوف چھوڑ دیں، پچھلوں کا غم چھوڑ دیں، کچھ عرصے کے بعد وہ بھی آ جائیں گے، سب نے اکٹھا تو ایک ہی جگہ ہونا ہے جہاں جدائی نہیں پھر اس کے بعد۔ تو پھر کیا کرو؟ ابشرو، خوش ہو جاؤ، آپ کو مبارک ہو، آپ کو بشارت ہو، کس چیز کی؟ بالجنت التی کنتم توعدون، وہ جو جنت آپ لوگوں کو سناتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، اور اس کو قرآن میں پڑھتے تھے، حدیث میں پڑھتے تھے، بخاری میں پڑھاتے تھے، اس جنت کی بشارت ہو جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ اور جنت کیا چیز ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، یہ میری انگلی کا نوخن دیکھو، یہ پچھلوں کو نظر بھی نہیں آئے گا، اتنا چھوٹا ہے کہ پچھلوں کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جنت سے اس نوخن، اس پر اس پر اس پر اس پر جنت کی کوئی چیز رکھ دو، پانی کا قطرہ ٹکا دو اور اسے معہد الفقیر کی مسجد میں یہاں رکھ دو، تو یہاں سے خوشبو اٹھے گی اور آسمان تک چلی جائے گی، اتنی چیز پر اتنی۔ تو جنت کیا ہوگی؟ جنت کی لڑکی جن کو اللہ الحور العین سے خطاب کرتا ہے، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، تمہارے لیے ایسی بیویاں تیار کی ہیں جیسے چھپا ہوا موتی ہوتا ہے، جو موتی صدف میں ہوتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگے ہوتے، چمکتا ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسے ہیں جیسے یاقوت اور مرجان کی سرخی اور لالی اور گلابی پن،
لو بسقت بسقتن فی سبعت ابحر، جنت میں نہ تھوک ہے، نہ بلغم ہے، نہ ریشہ ہے، نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے، نہ موت ہے، نہ نیند ہے، نہ بڑھاپا ہے۔ تو جنت کا مرد ہو یا عورت انہیں تھوک نہیں آتا، لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں لو بسقت، اگر وہ جنت کی لڑکی کچھ اپنے منہ کا ریشہ بنا کے ایسے زبان سے 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ یہ کیا عجیب بات ہے! میں جب بھی سمندر کا سفر کیا مجھے یہ حدیث ایسے میرا دماغ گھما کے رکھ دیتی۔ ایک تھوک تو ہے نہیں، وہ تو منہ میں رالیں کٹھی کر کے شروع کرے گی، 2-4 چھوٹے چھوٹے قطرے گر جائیں گے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اور انگلی کا یہ پورا، یہ دیکھو میں ہلا رہا ہوں، یہ پورا جنت کی لڑکی سورج کو دکھا دے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ابن عباس نے اس پر جملہ لگایا کہ جب پورے کا یہ حال ہے تو چہرے کا کیا حال ہوگا۔ اللہ نے ان کا میک اپ کیا، کس سے؟ اپنے نور سے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے ایک نوجوان سے پوچھا الا تشتاق الی الحور العین، تجھے کبھی حوروں کا شوق ہوا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فاشتق الیہن فان نور وجہہن من نور اللہ تعالی، دیوانے ان کا شوق رکھ، ان کے چہرے پر اللہ نے اپنا نور ڈال کے ان کا میک اپ کیا، اور اللہ کے نور کو پھر دوبارہ تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا میں بھی ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، آپ کو نظر نہیں آتے تھے، اب ہم آپ کو نظر آ گئے، ہم آپ کے یار بیلی ہیں، آپ سے گپیں لگائیں گے، آپ سے باتیں کریں گے، آپ کا دل لگائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب وہ جگہ آ گئی۔ یہ دنیا آرام کا گھر نہیں ہے، یہ کام کی جگہ ہے۔ جیسے آپ دفتر جاتے ہیں، فیکٹری جاتے ہیں تو آرام کرنے نہیں جاتے، کام کرنے جاتے ہیں۔ تو یہ موت تک کا وقت کام کا ہے، آرام موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔